اپنی ذمہ داری پوری کر کے دکھاؤ. ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا, نوٹ بندی آ گئی, کرونا آ گیا, اکنامک بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, نوکریاں چلی گئی. واہ واہ کرنے سے, آہ و بکا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اپنی ذمہ داری پوری کر کے دکھاؤ, اپنی ذمہ داری پوری کر کے دکھاؤ. ابھی اتنے حالات بگڑے نہیں ہیں جتنا ہم اسے بگڑا ہوا سمجھتے ہیں. ابھی موقع ہے اپنی اولاد کو کلمے کی موت پر ثابت قدم اور استقامت والا بنانے کا. ایک کرونا وائرس آیا, ایک اللہ نے عذاب مسلط کیا جو پوری دنیا کا 10 ملی گرام بھی نہیں ہو سکتا ہے. پوری دنیا جیل خانہ بن گئی. گھر میں رہتے ہوئے بھی قید خانے میں رہے, باہر نکلے تو چالان, گاڑی لے کے نکلے تو چالان. آدمی پازیٹیو نکل جانے پر بیوی کو پازیٹیو, شوہر کو پازیٹیو, دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ پہلے وہ مرے گا, پہلے میں مروں گی. اس حالت سے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے. کیا نیا کر کے دکھایا آج کا مسلمان؟ کون سی رسم چھوڑ کے دکھایا آج کا مسلمان؟ آج ملک کی خاطر, مذہب کی خاطر ایک آدمی بیوی چھوڑنے تیار, خاندان چھوڑنے تیار, رشتے بھی توڑنے تیار, اور وہ پوری مذہب کے لیے اپنی زندگی فارغ کرنے تیار ہے. اور یہ مسلمان قوم اپنے مذہب کی خاطر ایک رسم چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ شادی اور بیوی بھی چھوڑنے تیار ہے, اور یہ قوم ایک رسم چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور پھر تانے دیں گے اسے اور برا بھلا کہیں گے اسے. کیا جتنے لوگ سرکاری نوکریاں پا رہے ہیں سب رشوت سے پا رہے ہیں؟ کوئی محنت کرنے والا نہیں ہے ان میں سے, کوئی اس میں سے اپنی جی جان لگا کر کام کرنے والا نہیں ہے. ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کے نظام کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے, غیروں کے لیے بھی کیا ہے, اور ان سے زیادہ ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر کے رکھا ہے. مسلمان ان حالات میں اپنے کو مسلمان بنا کر رکھنے اور زندہ رہنے کے لیے, اپنے کو مسلمان بنا کر زندہ رکھنے اور زندہ رہنے کے لیے کتنے دین پر چلنے کے عزائم کیا ہے, کتنے حوصلے اس نے بلند کیے ہیں. جسم کا بیمار ہو جانا اصل بیماری نہیں ہے, حوصلے بیمار پڑ جانا یہ اصل بیماری ہے. چھوٹے لوگ وہ نہیں ہیں جو سلم بستیوں میں رہتے ہیں, چھوٹے لوگ وہ ہیں جو چھوٹی باتوں کو بڑی کر دیتے ہیں. بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو ہائی فائی ایریے میں رہتے ہیں, بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑی باتوں کو بھی درگزر کر دیتے ہیں. اپنے سماج کے نفرتوں کو کتنا ختم کیا ہے, اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں کتنا جوڑے جہیز کی رسم کو ختم کیا ہے. آج کی مسلمان بیٹیاں کتنے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, کتنی غریب مسلمان لڑکیاں غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں, کتنی غریب مسلمان لڑکیاں جن کے گھر کے سامنے سے شامیانہ لگا کر اور ڈی جے بجتے ہوئے ناچ گانا کرتے ہوئے, جس کی ماں جس کا باپ اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے تڑپ رہا ہو, تکیے میں منہ چھپا کر رو رہا ہو, لوگوں کے پاس مسجد کی گیٹ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہو, وہ ظالم قوم اپنے ہی برادری, اپنی ہی نسل, اپنی ہی قوم کے لیے اسے فقیر بنانے سے روک نہیں سکتی. اس کی بیٹی کے ہاتھ میں مہندی رچانے سے اس کے سہاگ کو سجانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وینچرز بناؤ, فینشن ہال بناؤ, ملگیاں بناؤ, شاپنگ مال بناؤ, لیکن اپنی قوم کے لیے مسلم گرلز اسکول مت بناؤ, مسلم گرلز کالجز مت بناؤ. غیروں کے حوالے ہوں گی لڑکیاں, آئے دن خبریں آئیں گی فلاں مسلمان لڑکی فلاں کے ساتھ چلی گئی. اپنا نہ سانچک کی رسم چھوڑے گا, نہ جوڑے کی رسم چھوڑے گا, نہ منہ دکھائی کی رسم, نہ گود بھرائی کی رسم, نہ پاؤں میس کی رسم, نہ جلوے کی رسم, نہ جماگی کی رسم, نہ مسل پکڑنے کی رسم, نہ جوتے چھپانے کی رسم.
کوئی رسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرنے کے قریب ہے, پیر قبر میں ہیں, پھر بھی پوتے نواسوں کی شادیاں ویڈیو میں دیکھنا چاہتی ہے. پھوپھی نہیں مانتی, خالہ نہیں مانتی. ان مصیبتوں نے مسلم سماج کو 2 موقعوں پر ہندو بنا دیا ہے. ہندو بن کے جینا چاہتا ہے. شادی کے موقع پر پراپرٹی بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کرنے کے موقع پر ان میں نہیں مانے گا, ڈاکو بنے گا, لٹیرا بنے گا. اپنی ہی باپ کی جائیداد اپنی بیٹی بہنوں کو نہیں دے گا, بیٹیوں کو نہیں دے گا, ہڑپ کھائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی بھر جنت کے اعمال کرنے والا موت کے قریب جہنمی بن کے مرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا موت سے پہلے اپنے بیٹوں کو وراثت سے محروم کرنے کا فیصلہ کر کے وہ اپنے کام سے دوزخی بن جاتا ہے, اپنے عمل سے دوزخی بن جاتا ہے.